أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نهايتي مجموع الاحترام والمجلس ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے نرین پاک کے تصدق سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا اور اپنے محتاج رکھنا۔ یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو بتاتے رہا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ یقیناً موت کا جو لمحہ ہے وہ بڑا عجیب سا لمحہ ہے، سکرات موت ایک عجیب سا لمحہ ہے۔ اس وقت شیطان ظالم کا حملہ ڈائریکٹ یعنی ایمان پر ہوتا ہے، تو یہ دعا مانگتے رہا کریں، کیا پتہ کسی وقت بھی یہ دعا قبول ہو سکتی ہے، اگر ہوگی تو الحمدللہ پھر اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو میرا آقا علیہ السلام وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی قادری صاحب کی مناسبت سے دونوں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، میں اس پر پورا اتروں گا۔ تو ایک بات میں نے آپ کو الحمدللہ پیغام کے طور پہ دے دی ہے کہ آج کے بعد یہ دعا شروع ہو جائے کہ یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یہ کنجوسی بھی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے، یا اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو یاد یعنی کراتے رہا کریں، کیونکہ یہ میری طرف سے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت، امت کے پیار، امت کے فکر، امت کے درد میں اور کامیابی کی صورت میں میرے آقا نے یہ تحفہ اپنی امت کو دیا ہے، تاکہ امتی جو ہے یہ موت کا وقت ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے جائے۔ اور دوسرا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے لوگ ذوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا پیغام میں اکثر دیتا رہتا ہوں، کبھی بار نہیں بھی یاد رہتا، لیکن آج مجھے یاد ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر میرا آقا علیہ السلام فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ اگر ہو سکے تو کیا دیکھیں لازم نہیں فرمایا، فرض نہیں فرمایا کہ تم یہ کرنا نہیں، یہ میرا آقا علیہ السلام کے انداز تھا، خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اے انس رضی اللہ اگر ہو سکے تو بولیے سارے، اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کر، اس میں وضو میں رہا کر اتنا فرما دینا کافی تھا۔ دیکھو نا اتنی بڑی ہستی کا اتنا فرما دینا، اس کے پیچھے حکمتوں کے سمندر بہ رہے، فوائد نفع کی فرما دینے کافی تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے آگے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ میرے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا فرشتہ میری امتی کے پاس آتا ہے
میری تو جب اس کی روح قبض کرتا ہے تو وہ ہو وضو میں، وہ ہو وضو میں، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی کہ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی مشکل ہے نہیں، وضو میں ہر وقت رہنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، گھر جائیں گے، اگر آپ واش روم گئے ہیں تو وہاں سے نکل کر ڈائریکٹ بستر میں چلے جائیں تو قصور میرا نہیں ہے، قصور علامہ صاحب کا نہیں، قاضی صاحب کا نہیں، محفل کرانے والے قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو پیغام دے دیا کہ ڈائریکٹ بستر میں بغیر وضو نہیں جانا، پھر تو پہلے کر وضو، تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب تو ثواب کو چھوڑ یار، ثواب سے ہمیں غرض نہیں ہے، ثواب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک بندے کے جذبے کے لیے نا۔ ہمیں کیا غرض ہے جنت سے، جنت کیا ہے؟ ہمیں کیا غرض ہے کہ دوزخ کا عذاب کیا ہے؟ نہ ہمیں دوزخ سے غرض ہے اور نہ جنت سے غرض ہے، ہمیں تو غرض ہے خالق کائنات کی ذات سے۔ کیا پتا کہ تو وضو کر رہا ہو، میرے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہو، اے رب کی نظر پڑ رہی ہے، تو رب فرماتا ہے فرشتوں اب اس کے ماضی کے گناہوں کو دیکھو یا محبوب کی ادا کو ادا دیکھو، کیا پتا اس وقت تیری بخشش ہو جائے۔ اس کی محترم یہ باتیں بڑی خاص ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرے ہیں اور بڑے قیمتی ہیرے ہیں، اس پہ غور کریں، توجہ۔ بہرحال یہ میں دو باتیں آپ کو دے دی ہیں، بتا کے بس ایک ہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں حضرت سمرہ رضی اللہ حوالے سے پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑے کوئی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میری باتیں بس مشکل تو نہیں، یہ میں سب حدیث سے سنا رہا ہوں، حدیثوں کو سننا بھی کمال ہے، سننا بھی کمال ہے، یاد رکھنا بھی کمال ہے، اور اتنا کمال ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح چمک جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہماری وہ اچانک میں بس پروگرام کے لیے آیا تھا، تو ملاقات کے ساتھ ہم سے کرنی تھی، تو ہم چوک پہ کھڑے تھے، تو ہمارے بھائی ادھر سے آئے، تو یکدم موٹر سائیکل کھڑی کی، کہنے لگے جناب آج پروگرام میں تو کیا مل سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑھ گیا، میں کو وہ مصروفی تھی بہت زیادہ، میں نے کہا یاد کوئی بات نہیں، وہاں جائیں لیکن لیٹ ہو جائیں گے، تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں گے، اگر ٹائم ہو تو چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے نا ہم چلے جائیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی مصروفی ہے مصروفی، لیکن نہیں تو بچہ آ جائے، ہم بچے کی عمر کو دیکھیں یا وہ لفظوں کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا، اس میں آقا کے ذکر کی محفل سجا بیٹھا، اور ہم پوچھیں کہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا، یہ کیا نہیں آگا کر صاحب قبر میں جانے سرکار سے ملاقات ہونی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی، بر سنیے توجہ طلب نہیں بلائے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قاضی صاحب کمال بات، صحابی بھی مشہور ہیں اور بات بھی کمال ہے، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے صحابی آج میں تمہیں اپنا خواب نہ سناؤں، آج رات مجھے خواب آیا، آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے، میں ان باتوں کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا، اگر میری عادت ہے کہ میں تفصیل میں چلا جاتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رات خواب آیا ہے، عرض کیا کہ خواب کیا ہے؟ فرمایا خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرا ایک امتی نا اپنے یہ گھٹنوں کے بال اس طرح جھکا ہوا ہے، گھٹے پکڑ کے اس طرح جھکا ہوا ہے، تو تھوڑا سا تنگ ہے، اور میرے اس امتی اور میرے رب کے درمیان پردہ ہے، کیا؟ ایسے جھکا بھی ہوا ہے اور پردہ بھی ہے۔ پھر میرا آقا علیہ السلام ایک نور آیا ہے، اس نور نے میرے امتی کو کھڑے کر دیا اور پردہ ہٹا دیا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، رب کا بے حجاب دیدار کروا۔ اب میرا آقا علیہ السلام کے صحابی بڑی تعجب میں پڑ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کیا تھا جس نور نے آپ کی امتی پہ اتنا کرم کیا ہے کہ کھڑے بھی کر دیا، جو گھٹنوں کو پکڑ کے جھکا ہوا تھا کھڑے بھی کر دیا، نمبر 2 بے حجاب بے پردہ رب کا دیدار بھی کروا دیا۔ ہم ماشاءاللہ سارے اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ کہ جس کو بے حجاب بے پردہ رب کا دیدار ہو جائے تو عالم کائنات میں اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہے؟
اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی شان و شوکت ہے؟ اس سے بڑا کوئی گریڈ ہے؟ بولیے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ جس کو بے حجاب بھی پردہ رب کا دیدار ہو۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نور کیا ہے؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خواب اس لیے بیان کیا ہے میرے صحابی سن لیں اور یہ آگے بات چلتی چلتی قیامت تک چلتی رہے، جو میرے امتی سنے گا وہ عمل کرے گا، اس کو بھی بے حجاب رب کا دیدار ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور کرنی، بس اس کو آپ سے اجازت ہوں تاکہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ فرق نہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں سب اپنے دوستوں سے بھائیوں سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نور ہمیں بھی ملے؟ بولے نہیں یہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نور ہمیں بھی ملے اور بے حجاب بے پردہ رب کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیں اور رب کا دیدار بھی کروا دیں؟ عرض کیا جا آقا علیہ السلام کا خواب بیان کرنے کی حکمت یہی تو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کیا حکمت ہے؟ ایسا لا یخلو فی الحکیم الحکمت، اس میں کوئی یہ ہر عمل میں فعل میں کوئی حکمت ہے، اور حکمت بھی بندوں اور امت کے لیے تحفے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بس میں پھر آپ سے بارہ پوچھنا چاہتا ہوں، تیاری ہے؟ لو جی میں انشاءاللہ تیار اس کام کے کہ وہ نور ہمیں ملے، وہ تحفہ ہمیں ملے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کیا ہے؟ فرمایا دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، بس بڑھیا۔ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل تھا، جب بھی ملتا کسی سے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتا، ماتھے پہ بل نہ تھا۔ وہ اس کا مزاج جتنا بھی سخت تھا، اس کا مزاج جتنا بھی کڑوا تھا، لیکن جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ملا ہے، کسی فرد کے ساتھ ملا ہے، مسکرا کے ملا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم ہے۔ تو دوستو آج کس مجلس سے سیڑھیوں پر نیچے سے اترنے سے قبل الحمدللہ جتنے ہم کڑوے ہیں، جتنے مزاج سخت ہیں، آپ بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کروں کہ ہم دل کے نرم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ پھر یہ کام کرتے 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 پھر مرے، پھر جائیں قبر میں، پھر منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا یہ ہستی کون ہے؟ تو میرے آقا فرمائیں آج اس سے نہیں پوچھنا، آج تو میں نے بتانا، آج تو میں نے بتانا کہ یہ کون ہے۔ کمال سب میں یہ ہے، تیاری ہے؟ آخری بات میں آپ دینا چاہتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ سے نکلے گی تو انشاءاللہ جس جگہ یا جس مکان یا جس دکان یا جس جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خصوص سنا دیے جائیں، سن لیے جائیں، وہاں برکت نہیں آنے تو اور کہنا کیا ہے؟ اب آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیسا مشعر علم ہے، ابو امامہ بن شریک رضی اللہ عنہ، ابو امامہ بن شریک، ابو امامہ بن حضرت ابو امامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے قرب و جوار میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہاں جی، جنت کے قرب و جوار، قرب و جوار جانتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ علی لگے، قرب و جوار، قرب و یعنی قریب ہے، قرب و میرے آقا فرماتے ہیں میں قرب و جوار میں جنت کی مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان مکان ڈیفنس لینا جائے کہ جنت کے قریب قریب لینا جائے، کہ گل برگ لینا کہ سنٹرل پارک۔ آج صبح کا پروگرام تھا میرا، دوپہر کو ادھر سے کچھ مرتز میں گیا نا، تو وہ ہمارا گاؤں ہے بندے والے پنڈ، وہاں ساری عوام برادری ہے، تو جب یہ زمینیں بکی تو پھر آپ کو پتا پھر روج آ جاتا ہے، تو میں اس میں گیا وہاں، تو انہوں نے جس مکان میں تھوڑا ناشتہ پیش کیا نا، تو ہمارے ملنے والے سارے اکثر 35 سال وہاں ہو گئے، سارے دوستانہ ماحول ہے،
تو وہ بیٹھتا تھا گھر میں، پہلا موقع جانے کا، بہت بڑی کوٹھی تھی جناب، کیا جو میرے ساتھ ساتھی تھا نا، میں نے کہا اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سارے بڑے کام گئے، ان ادھر جاتے تو چادریں دھو لی۔ میں نے کہا اس مکان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، اس کا بھی وہی خدا ہے، ہمارا بھی وہی ہے۔ تو جو کسی کی چیز کو دیکھ کے سوچتا ہے نا، اس کی طرف سے نہیں دیکھ کے سوچ رہا، وہ ڈائریکٹ رب کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا۔ قاضی صاحب کسی کی چیز کو دیکھ کے سوچنا، ہائے کرنا، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تو رب کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تمہیں جہاں رکھتا ہوں میں بہتر رکھتا ہوں، میں تمہیں، میری باتیں بھولائیں گے تو نہیں، آج بات پریشان تو نہیں ہوا، بس میں اگر اجازت کی بات کر لوں تو میرے گوانڈی دے انہیں کہا سب گوانڈی دے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھو ساری دنیا کے غیر مسلم، ساری دنیا کی جتنی غیر مسلم ہیں وہ ایک طرف، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے غریب، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے غریب، پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر تر اور سپر طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل میں دیتا ہوں، سند یہ ہے جو اس کے دامن میں ہے، جو اس کے کشکول میں دولت ہے، جو ایٹم بم سپر طاقت اس کے مان میں ہے، خدا کی قسم وہ پوری غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر تیرے دامن میں ایمان ہے تو تو غریب ہے؟ کیا امیری کوٹھیوں میں ہے، بنگلوں میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، وزارت میں ہے، پروٹوکولوں میں ہے، گاڑیوں میں ہے؟ مانو، میں نہیں مانتا، خدا کی قسم اس سے بڑی میری کیا ہے؟ عالم ارواح سے رب نے تمہیں چن کے ایمانداروں نے گھر میں پیدا کر، سبحان اللہ، پھر بن مانگے محبوب کی امت میں پیدا کی، محبت والوں کے گھر میں پیدا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیاری ہے جی؟ میں پھر تفصیل میں چلا گیا۔ جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی پاک ضمانت دے رہی، وہ ضمانت پکی ہے یا کچی ہے؟ پکی ہے، میں تیار ہوں، تیاری ہے۔ ان آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، ارے کہ آقا پھر ملے گا کہ یہ مکان کی ضمانت آپ تو دے رہے ہیں، ہم کیا ضمانت دیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے گارنٹی یہ دینی ہے کہ جھگڑا ختم کر دی اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ سمجھ آگئی؟ تو میں تھوڑا وکر کہ میں کی کہہ گئی۔ فرمایا میں جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں، جھگڑا ختم کر دے خواہ وہ حق پر کیوں نہ ہو، اس لیے فضا خراب نہ ہو جائے، کہیں جدائیاں نہ ہو جائے، کہیں حالات خراب نہ ہو جائے۔ وہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں یار، میں حق پر بھی ہونا پر حالات نہ خراب ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے اندر یہ فساد نہ ہو جائے، میں حق پر ہو کر بھی میں نے جھگڑا ختم کر دیا۔ آقا نے فرمایا یہ کام تو کر، جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت میں۔ یہ تھے تو جھوٹے نہیں چھڑتے پہ تھا، آپ کلک میں چھڑتے جھوٹے نہیں چھڑتے پہ حضرت صاحب، عدالتہ جناب لڑیاں نکل گئے لوگوں دیان جانا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سچ والا کس طرح چھوڑا پر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توبہ کو کمال دیا جنت کے قرب و جوار۔ اب آگے بڑھیے، اس کے دو حصے ہو رہے ہیں، دوسرا حصہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام میں جنت کے وسط میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہر شہر کا جو وسط ہوتا ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے، ایسے مرکز میرا آقا علیہ السلام میں جنت کی وسط میں درمیان میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ مکان کیسا ہوگا؟ اس مکان کے بارے میں کون بیان کر سکتا ہے؟
نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. فرمایا میں جنت کے وسط میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. آقا تے پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو دل لگی کے لیے کرتا ہے نا، مزاح نہیں ہے، میں تو دل لگی کے لیے کیا، میں تو مزاح میں کیا. فرمایا جو مزاح، یہ ہوتا مزاح، یہ ہوتا مزاح، مزاح میں دل شکنی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، رنگ اتر جاتا ہے. مزاح میں دل باغ باغ ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. مزاح اور مزاح میں فرق ہے، بتا دیا میں نے آپ کو. مزاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے. فرمایا جو مزاح میں دل لگی میں جو جھوٹ بولتا ہے، وہ دل لگی میں جھوٹ بولنے والا وہ بھی ختم کر دے، زندگی میں جھوٹ بولے ہی نہ. میں اس کا نبی جنت کے درمیان ان تو سی ارادہ کو تیاری اگر کوئی تو جانے گھر پہلے جھوٹ بولتی پھر مکان جانا پلا بیان میں جنت کہ نہیں. لو یہ اور آخری بات ہے. قائد صاحب ٹائم زیادہ نہیں ہوتی. اللہ کو السلام نے کہا امام نے بڑے بھائی اچھا کیا ہے. میرا صرف اپنا ارادہ تھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا جنت میں. قائد صاحب وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. جنت میں اعلیٰ مقام پر اتے میں مکان دی گارنٹی دے. باقی تھلے ہوں گے تو اتے ہوں گا. ہوں کیڑا کیڑا تیار ہے. حضرت صاحب بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا سب سے مشکل ہے. داتا صاحب نے خود اپنی کتاب کچھ موجود میں لکھا، میں نے پڑھا ہے، کتاب موجود ہے. کہتے باجزید بسطامی رحمت اللہ تعالی جنگلوں میں 30 سال پھرے رب کی تلاش میں. کون؟ کہتے باجزید بسطامی رحمت اللہ تعالی، معمولی ولی نہیں گزرے، بڑے مشہور ولی ہیں. فرمایا 30 سال جنگلوں میں پھرا ہوں، کس کی تلاش میں؟ رب کی تلاش میں. فرمایا میں تو 30 سال میں ایک کی چیز مشکل پائی ہے. پوچھا جی کیا؟ فرمایا علم پر عمل. علم پر عمل. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ کئیوں جگہوں پہ پیر پھسلا اور اندر کا والا بول رہا. پھر میں نے کہا سنا کتنے عمل ہوں کارم ہوں میں تو رات جاما گھر جاما گھر ستے پہ ہوں رات 12 ایک ٹائم دن دا 2:30 ٹائم ہوئے جناب. تو میں کھجور پہ ہوئے منہ پا کے کھڑو کے کھانا بھی وہاں. پھر علم تو عمل ہو گیا نا. تو میں لوگوں دس گیا پہ کے کھانا عمل ہو گیا نا. سب علم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. تحفے بڑے کمال ہیں، انعام کمال ہیں، پروٹوکول کمال ہے، پر اگر ضمانت دینا سب ایویں تو کمال ہو جائے گا. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. جنت میں اعلیٰ مقام پر میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. آقا کر رہا کیا ہے؟ فرمایا لمن حسن خلقہ. کیا مطلب؟ اینڈ کروں؟ اینڈ ہو رہا ہے. اور کیا آقا تو اعلیٰ مقام پر جنت میں مکان کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، دل کی بولو دل کی نرمی. پہلا جو قرب و جوار میں اس میں کیا کرنا تھا؟ جھگڑا ختم کر دے اس نیت سے کہ حالات درست ہو جائیں، خواہ وہ حق پر کیوں نہ ہو. نمبر 2 وسط میں مکان کی جگہ دیتا ہوں، دل لگی کے لیے میں جھوٹ نہیں بولنا، ختم کر دیں، بولنا ہی نہیں. فرمایا ہاں آؤ پھر اعلیٰ مقام پہ میں جنت مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. آقا کرنا کیا ہے؟ فرمایا دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، جس کو ہم اپنی بولی میں کہیں گے حسن اخلاق. دل کی نرمی، میں جملہ کو دے رہا ہوں، میں جو اینڈ کر رہا ہوں نا، دل کی نرمی، بولو سارے جو اینڈ کر دیا نا. دل کی نرمی، سوچ لو تا گھنٹہ نہیں اندر گھنٹہ سوچ لو نا، لفظ زبان سے چڑھتا نہیں چڑھتا. دل کی نرمی لمن حسن خلقہ ہو. فرمایا دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ،
جس کو ہم کہیں گے حسن اخلاق، حسن اخلاق فی وبیت فی اعلی الجنہ، وہ مکان بھی کمال ہوگا، وہ کوٹھی بھی کمال ہوگی، وہ محل بھی کمال ہوگا، اس کے دروازے کمال۔ تو آج مکان بنائے پتھر فراز سے آئے جی، دروازوں کی لکڑی اٹلی سے آئی ہے جی، بیڈ ماشاءاللہ فلاں امریکہ سے آیا جی، رہے اتھے گئے نہیں۔ ماڈل ٹاؤن جب کبھی موقع ملتا تقریر کرنے کا تو جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں کہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، 12 کنال میں کوٹھیاں ہیں، 8 کنال میں کوٹھیاں، آج ان کی قبر پہ کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، دل کی نرمی، بولو سارے دل کی نرمی، چہرے کی مسکرات، جس کو ہم اپنی بولی میں کہیں گے حسن اخلاق، اور میں کہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔